السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، مجلس اتحاد المسلمین کے رکن بلدیہ محترمہ ارونا صاحبہ، جناب راجندر یادو صاحب، پٹھان صاحب، مجلس اتحاد المسلمین صدور و معتمدین، عزیز دوستو، 30 اپریل کے دن پارلیمانی اور اسمبلی انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے، اور ابھی آپ کے سامنے راجندر یادو صاحب نے جو ہندوستان کے سیکولرزم کو بچانے کی اور اس کے بقا کی بات کی، وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہ تیلگو دیسم سے استعفیٰ دے کر مجلس میں شامل ہوئے، اور وہ خود اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ جو بی جے پی اور تیلگو دیسم کا اصل ایجنڈا یہ ہے کہ پورے ملک کو ہندو راشٹر بنا دیا جائے اور ہمارے ملک میں نفرت کی فضاؤں میں اور اضافہ کیا جائے، کیونکہ ایک عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ بی جے پی کاغذ کے اوپر کچھ اور بات کہہ رہی ہے، مگر ان کے قائدین اور ان کا ماضی ان تمام باتوں کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کبھی بدلنے والے نہیں ہیں۔ ان کا منشا اور مقصد ایک ہی ہے میرے عزیز دوستو، کہ اقتدار کسی نہ کسی طرح سے حاصل کر لیا جائے۔ آج یہاں پر شہر حیدرآباد میں جو بی جے پی کی انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے، چاہے وہ سشما سوراج ہو یا پھر مدھیہ پردیش کے چیف منسٹر جو آج حلقہ کاروان کو آئے، ان تمام کی زبانوں پر ایک ہی جملہ ہے کہ حیدرآباد کو بچانا ہے تو مجلس کو ہٹانا ہے۔ میرے عزیز دوستو، مجلس اتحاد المسلمین ایک سیاسی جماعت ضرور ہے، مگر مجلس اتحاد المسلمین نے ہمیشہ ہر وقت ہر مرحلے میں بی جے پی اور سنگھ پریوار کے ناپاک عزائم کو ان کو اس میں کامیاب ہونے نہیں دیا، اور اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ آج شہر حیدرآباد سے بی جے پی کا ایک ہی ایم ایل اے ہے، مگر ایک ایم ایل اے رہنے کے باوجود بھی آج آر ایس ایس خواب دیکھ رہی ہے کہ کاروان سے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو روکنے کی۔ مگر ایک حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کاروان کے بہت سے علاقوں میں آر ایس ایس کے لوگ جو دیگر ریاستوں سے آ کر یہاں پر انتخابی مہم چلا رہے ہیں، ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ کاروان سے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو روکا جائے، چندرائن گٹے سے اکبر الدین اویسی کی کامیابی کو روکا جائے، حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ سے یہ بی جے پی کے امیدوار کو کامیاب کرانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آر ایس ایس کے دستور کے لحاظ سے مہاتما گاندھی کے قتل کے بعد آر ایس ایس پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، اور آر ایس ایس پر ایک ہی شرط پر پابندی ان پر سٹائی گئی تھی کہ وہ دوبارہ سیاست میں، عملی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، اور آر ایس ایس نے اپنے دستور کو بھی ترمیم کیا۔ مگر یہ جو 2014 کے پارلیمانی اور اسمبلی انتخابات ہیں، یہ بی جے پی کی پوری انتخابی مہم ناگپور میں آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر سے طے ہو رہی ہے، اور یہی لوگ جو ڈائریکشن دے رہے ہیں، جو اصول بتائے جا رہے ہیں، جو طریقہ کار ان کو دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر آر ایس ایس کے لوگ خاص طور سے کاروان اسمبلی حلقے میں، چندرائن گٹا اسمبلی حلقے میں اور یاقوت پورہ کے اسمبلی حلقے میں یہ لوگ پوری کوششیں کر رہے ہیں۔ مگر مجھے کاروان کی عوام پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی آر ایس ایس کے نفرت کے پیغام کو ٹھکرائیں گے، کیونکہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کاروان کے اسمبلی حلقے میں یقیناً کام کروائے گئے، اور بھی بہت سے کام کروانا باقی ہے، مگر آج مجلس آپ سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ ترقیاتی کام تو ضرور ہوں گے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور مجلس سے کام کو کروائے گی۔ مگر کاروان کی عوام کو یہ بھی سوچنا ہے اپنے ووٹ کے استعمال کرنے سے پہلے کہ کیسے ہم پچھلے 10 سال سے جو کاروان میں پرامن ماحول ہے، اس کو کیسے اور مضبوط کر سکتے، جو بھائی چارگی کا ماحول ہر مذہب کے ماننے والے اور طبقے میں ہے، ہم کیسے اس کو اور مضبوط کر سکتے۔ میرے عزیز دوستو، آج جب آپ 30 اپریل کو ووٹ ڈالنے جائیں گے تو آپ کو ووٹ نہ صرف مجلس کے ریکارڈ پر اپنی جماعت کے امیدوار کے حق میں دینا ہے،
بلکہ آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ مجھے کاروان کو پرامن رکھنا ہے. ہم دوبارہ وہ 1990 کے دہے میں واپس نہیں جانا چاہتے جہاں پر ہر وقت ایک ٹینشن اور ایک فضاؤں میں کشیدگی پائی جاتی تھی.